ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز اور روح ہے، اور فرماتے ہیں کہ خداوندی تقدیر کو لٹانے کی کسی چیز میں سوائے دعا کی طاقت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا کرے گا، اور جان لو اور یاد رکھو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کے وقت اللہ سے غافل اور لاپرواہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے، اور تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، اور تو چاہے مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم و یقین کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے حاجت رکھو، بے شک وہ کرے گا وہی جو چاہے گا، کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے۔ دوستو، دعا کی قبولیت کے لیے چند شرائط ضروری ہیں۔ اول یہ کہ انسان کا کھانا پینا پہننا وغیرہ سب حلال ہوں، ورنہ عمدہ سے عمدہ حالت میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسافر کی دعا حالت سفر میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ اگر مسافر حالت سفر میں ہو اور اس کا کھانا پینا وغیرہ حرام ہو تو کس طرح اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا غافل اور کھیلنے والے دل سے قبول نہیں کرتا۔ پھر اگر صرف زبانی ہی دعا ہو اور دل دوسری طرف لگا ہو تو وہ دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی دعا زیادہ تر قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ ستایا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا ولی بنا کر بھیجا تو فرمایا، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچ، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں جلدی نہ کرو اور عجلت سے کام نہ لیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے لیے قبولیت دعا حاصل ہوتی ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے قبولیت کی دعا حاصل ہوتی ہے جب تک کہ عجلت نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی مگر قبول نہیں ہوئی۔ دعا میں یقین اور عزم سے کام لینا چاہیے، اور پختہ یقین سے دل سے دعا مانگنی چاہیے، اور ہمت، قوت اور ارادہ قلبی کو پورا زور سے اس طرح لگایا جائے جس طرح بچہ ماں سے مانگنے میں جب اڑ جاتا ہے تو ماں باپ اس کی مراد پوری کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے پوری قوت قلبی اور ارادہ عزم سے مانگا جائے، اور یہ نہ کہا جائے کہ باری تعالیٰ اگر تم مناسب سمجھتا ہو تو مجھ کو فلاں چیز دے دے، اور بار بار پورے عزم اور جزم کے ساتھ مانگے تو انشاءاللہ مراد میں کامیاب ہوگا۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور دعا بار بار مانگی جائے، اور پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھا جائے اور دعا بار بار کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سے کم 3 مرتبہ عموماً دعا کے الفاظ استعمال فرماتے تھے۔ بسا اوقات دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کے اثر کے ظاہر ہونے میں کچھ دیر لگتی ہے۔ بندہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے، جو انسان کی فطری بات ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اور انسان بہت جلد باز ہے، گمان کرنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر دعا اپنی شرائط کے ساتھ مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کا ظہور اسی صورت میں اور اسی جلدی کے ساتھ ہو جو اس کی دعا کرنے کی تھی۔ اس لیے بندے پر فرض یہ ہے کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی حاجتوں کو ہمیشہ خدا سے مانگا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تیرے جوتوں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگ، نمک یا لکڑی کی کمی ہو جائے تو مجھ سے مانگ۔ غرض یہ کہ جو حاجت بھی پیش آئے بندے کا فرض یہ ہے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بندے کے گمان کے پاس ہوں اور میں بندے کے ساتھ ہوں جب کہ وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ جب وہ مجھ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ کو کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں یعنی ملائکہ میں یاد کرتا ہوں۔